بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج رشتوں کا سارا بھرم ختم ہو گیا تھا جب چاچا نے سارے مہمانوں کی موجودگی میں مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ میں روتا ہوا اس گھر سے نکلا تھا، بیگ میں اپنے کپڑے ٹھونسے اور ہمیشہ کے لیے وہ گھر چھوڑ دیا۔ 19 سال کی اس اذیت بھری زندگی میں نے دیکھا ہی کیا تھا سوائے غم اور تکلیفوں کے۔ میں بے بسی کی حالت میں سڑک کنارے چلے جا رہا تھا۔ میرے آس پاس لوگ گھوم رہے تھے، ہر کوئی اپنی خوشیوں میں مگن تھا۔ میں جانتا تھا کہ میں اس دنیا میں رہنے والا سب سے بد نصیب انسان ہوں۔ کل رات سے بھوکا پیاسا تھا اور ایسے ہی حالت میں گھر سے نکل آیا تھا۔ میری جیب میں تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ قریبی دکان سے کچھ خرید کر کھا لیتا۔ اچانک میری نظر سامنے بیٹھے فقیر پر پڑی جو تھیلی میں سے کچھ نکال کر کھا رہا تھا۔ آج وہ فقیر بھی مجھے اپنے سے بہتر نظر آ رہا تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اس وقت اس کے پاس نہ صرف کھانا تھا بلکہ پیسے بھی موجود ہوں گے۔ ایک میں ہوں جس کے پاس ایک پھوٹی کوڑی تک نہ تھی۔ میں نے سر پر ایک کیپ پہن رکھی تھی جس سے میرا چہرہ آدھا چھپا ہوا تھا۔ اس کا فائدہ مجھے یہ ہوا تھا کہ کوئی بھی شخص میری آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اب بھی میں آنکھوں میں آنسو بھرے بے بسی سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ لوگوں کی اس بھیڑ میں جس قدر میں اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہا تھا، یہ بات میں ہی جانتا تھا، اسی لیے یہاں سے کہیں دور جانا چاہتا تھا۔ پھر یوں ہی پیدل چلتے چلتے نہ جانے میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اپنا کوئی ہوش ہی نہ رہا تھا۔ میں نے دیکھا یہ ایک ویران سی جگہ تھی۔ یہاں پر نہ تو آبادی تھی اور نہ ہی کوئی سڑک۔ گرم لو الگ چہرے پر تھپیڑے لگا رہی تھی۔ میں بھی ایک درخت کے نیچے جا بیٹھا، پھر اپنا بیگ ساتھ ہی رکھا اور وہاں ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ میں جانے کتنی دیر تک وہاں آنکھیں موند کر لیٹا رہا۔ اچانک ہی کسی کی موجودگی کے احساس سے میں نے آنکھیں کھولی۔ میں گھبراتے ہوئے اٹھا تھا۔ گہری رات ہو گئی تھی۔ کیا میں اتنی دیر تک سویا رہا؟ سامنے کھڑے اندھیرے میں نظر آنے والے عجیب سے دو آدمی مجھے اپنی لال آنکھوں سے گھور رہے تھے۔ پھر ایک میرے قریب آیا اور کہنے لگا، یہ پورا علاقہ ہمارا ہے، تم یہاں کیسے آئے؟ میں ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگا۔ مجھے تو آس پاس کوئی گھر نظر نہیں آیا تھا، تو پھر یہ شخص اس جگہ کو اپنا علاقہ کیوں کہہ رہے تھے؟ پھر میں نے ان سے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا کہ مجھے معاف کر دیں، مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ یہ کہہ کر میں آگے بڑھنے ہی والا تھا، اچانک انہوں نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا، پھر کہنے لگے، لیکن تمہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اگر ایک بار کوئی اس جگہ پر آ جاتا ہے تو وہ واپس ہماری مرضی سے جاتا ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ کہیں یہ اس کچے علاقے کے ڈاکو تو نہیں؟ انہوں نے کالے رنگ کے لمبے لمبے سے جبے پہن رکھے تھے۔ اندھیرے کے باعث چہرہ بھی واضح نہ تھا۔ پھر میں گھبراتے ہوئے ان سے کہنے لگا، میں اس قسم کا لڑکا نہیں ہوں، غلطی سے یہاں آ گیا تھا، میں کوئی بھی غلط کام نہیں کروں گا۔ لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی، بازو سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے مجھے اپنے ساتھ لے کر جانے لگے۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ بڑی مشکل سے ایک پریشانی سے نکلا تھا، اب نہ جانے یہ مجھے یوں زبردستی کہاں لے کر جا رہے تھے۔ میرا نام قادر ہے۔ میں بچپن سے ہی یتیمی کی زندگی گزار رہا تھا۔ ابا اماں دونوں کا انتقال ہو گیا۔ میں ان کا ایک اکلوتا بیٹا تھا۔ 4 سال تک میں نے کسی شہزادے کی طرح زندگی گزاری تھی۔ میری عمر بھی اتنی نہیں تھی کہ میں یہ سمجھ سکتا کہ ماں باپ کتنی بڑی دولت ہوتے ہیں۔ کار میں نانی سے ملنے گاؤں جا رہے تھے جب اچانک کار کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ میں اچھل کر دور جا گرا۔ میری جان تو بچا لی گئی، لیکن میرے دونوں ماں باپ موقع پر ہی فوت ہو گئے۔ پورے خاندان میں جیسے کوہرام مچ گیا تھا۔ پھر میری پرورش کی ذمہ داری میری دادی نے سنبھال لی، لیکن انہوں نے کتنے دن زندہ رہنا تھا؟ 7 سال کی عمر میں وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اب چاچا نے دل بڑا کیا اور مجھے اپنے گھر میں جگہ دی۔ شروع میں مجھے ان کے رویے زیادہ محسوس نہ ہوتے تھے، لیکن پھر جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا، احساس ہونے لگا کہ چاچا چاچی کا اپنی اولاد کے لیے دوسرا سلوک ہے، جبکہ میرے لیے الگ۔ وہ میرے ساتھ تو نوکروں جیسا برتاؤ کرتے تھے۔ گھر کا کوئی بھی سودا سلف لانا ہو، چاچی بھری دوپہر میں مجھے ہی باہر بھیجا کرتی تھی، جبکہ ان کے خود کے بچے اے سی والے کمرے میں آرام کرتے رہتے تھے۔ پھر حیرت ہوئی جب محلے کے بچے مجھے کہنے لگے کہ تمہارے چاچا کے بچے تو شہر کے مہنگے اسکول میں پڑھتے ہیں، جبکہ تم سرکاری اسکول میں پڑھ رہے ہو۔ آہستہ آہستہ آس پاس کے لوگوں نے مجھے احساس دلانا شروع کر دیا کہ میں ایک یتیم لڑکا تھا جس کی پرورش چاچا نے کی تھی۔
चाचा के 4 बच्चे थे, 3 बेटियां और 1 बेटा। उनका बेटा मेरा ही हम उम्र था। तीनों बेटियां सबसे छोटी थीं, लेकिन उनके नखरे आसमानों को छूते थे। वो मेरे साथ नौकरों जैसा सलूक करते और ना तो सर्दी देखते थे और ना ही गर्मी। जब दिल चाहता कुछ भी मंगवाना होता, मुझे ही बाहर भेज देते। पूरे दिन में मैं सैकड़ों के हिसाब से चक्कर लगाया करता था। हाँफते कांपते घर आता तब भी कोई मुझे पानी का ना पूछता। मैं स्कूल से वापस घर आता तो चाची कहती, पहले ये काम कर लो तभी खाना दूंगी। यूं भूखे पेट से जब तक मैं उनका काम ना कर लेता, वो मेरे सामने रोटी ना रखती थी। मुझे इतनी इजाज़त नहीं थी कि मैं अपनी मर्जी से किचन से कुछ निकाल कर खा लूं। अब सारे बच्चे जवानी की दहलीज पर कदम रख चुके थे। मैं भी 19 साल का हो गया था। इस 19 साल की अजियत भरी ज़िंदगी में मेरे साथ सिवाय गमों के कुछ भी ना था। मैं हद से ज़्यादा हसास नौजवान बन गया था। फिर उस दिन भी चाचा की बेटी अरीबा के रिश्ते वाले आए हुए थे। मैं जूस के गिलास एक ट्रे में रखकर अंदर ला रहा था, जब अचानक एक गिलास मेरे हाथ से गिरा और मेहमान के कपड़ों को दागदार कर गया। ये देखकर चाची आग बबूला हो गई। साथ ही चाचा ने तैश में उठकर मुझे थप्पड़ दे मारा। मेहमान रहम भरी नज़रों से मेरे चेहरे को देख रहे थे। मैं किसी मुजरिम की तरह सर झुकाकर खड़ा था, लेकिन दिल में उठता गुस्से का उबाल मुझे मज़ीद यहाँ खड़ा रहने की इजाज़त नहीं दे रहा था। मैंने कुछ भी ना सोचा, बैग में चंद कपड़े ठूंसे और वो घर हमेशा के लिए छोड़कर आ गया। सोचने लगा कि अब मैं जवान हूँ, इतनी बड़ी दुनिया है, कोई ना कोई मुझे भी रहने का ठिकाना दे ही देगा। लेकिन आज इस अनजान जगह पर फिर से मैं न जाने किन लोगों के पास आ गया था। वो मुझे घसीटते हुए एक बड़े से महल नुमा घर में लेकर चले गए। मैं आंखें फाड़े हैरत से चारों तरफ देख रहा था। इतनी वीरान और सुनसान जगह पर इतना खूबसूरत महल होना बहुत हैरानकुन था। सब लोग वहाँ ऐसे फिर रहे थे जैसे कई सालों से यहाँ ही रहते आ रहे हों। शीशों से बना हुआ ये खूबसूरत महल किसी शहंशाह का मालूम हो रहा था। कौन है ये? अचानक ही किसी कड़कदार आवाज़ पर मैं पलटा था। मैंने देखा, सफ़ेद लंबा चोगा पहने ऊंचा लंबा कद कामत आदमी मेरे पास आया था। उसकी आंखों में दहशत थी। मैं खौफजदा हो गया। ये डाकू तो कहीं से भी नहीं लग रहा था। उसे देखकर ऐसा गुमान होता जैसे मैं किसी पुराने ज़माने में पहुंच गया हूँ, जो शहंशाहों और बादशाहों का दौर हुआ करता था। फिर एक आदमी कहने लगा, सरदार, ये हमारे इलाके में दाखिल हो गया था। इससे पहले कि ये हमें कोई नुकसान पहुंचाता, हम इसे कैद करके यहाँ ले आए। वो जैसे दाद वसूल करना चाह रहा था। मैं हैरान था। मुझे क्या मालूम कि ये उनका इलाका है। मैंने तो अपने आसपास किसी भी शख्स को ना देखा था। फिर वो ऊंचा लंबा सरदार मेरे करीब आया और कहने लगा, क्यों नौजवान, किस इरादे से यहाँ आए थे? क्या तुम भी उस आमिल की तरह हमें नुकसान पहुँचाना चाहते थे? क्योंकि तुम आदमजाद होते ही धोखेबाज हो। ज़रूर किसी लालच में ही यहाँ आए होगे। वो मेरी कोई भी बात सुने बगैर न जाने मुझ पर क्या क्या इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे। मैं पहले ही भूख और प्यास से निढाल था, उनके सामने कोई वजाहत पेश ही ना कर सका। अचानक ही मेरी नज़र एक शीशे की प्लेट में रखे फलों पर पड़ी थी। उन्हें देखकर मेरे मुंह में पानी भर आया। दिल चाह रहा था कि उचक कर इसे अपने पास ले आऊं। बार बार बेताब निगाहों से उन्हें देखने लगा। सरदार ने मुझे खामोश देखा तो गुस्से से कहने लगा, जाओ, इस नौजवान को कैद खाने में डाल दो। ये मुझे उसी आमिल का साथी मालूम होता है। सरदार की बात सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं बेकरारी से कहने लगा, ठीक है, मैं कैद खाने में जाने को तैयार हूँ, लेकिन मैं 2 दिन से भूखा हूँ, पहले मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। वो मेरी बात सुनकर हैरान थे। फिर एक शख्स आगे बढ़ा और उसने वो शीशे की प्लेट उठाकर मेरे सामने रख दी। मैं पहले ही भूख प्यास से बेताब हो रहा था। पागलों की तरह सारे फ्रूट उठाकर खा लिए। उन्हें खाकर मैं अपने अंदर अजीब सी तवानाई महसूस कर रहा था और बार बार सरदार और उसके आदमियों का शुक्रिया अदा करने लगा। वो सारे हैरत ज़दा से मुझे देख रहे थे। फिर सरदार कहने लगा कि ये नौजवान तो मुझे बहुत मासूम लग रहा है। तुम कहाँ से आए हो लड़के? मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतना खूबसूरत घर देखा था। मैं कहने लगा, मैं एक लावारिस लड़का हूँ। कल ही मेरे चाचा ने मुझे घर से निकाल दिया। बेयारो मददगार सड़कों पर फिर रहा था। मैं किसी गलत इरादे से यहाँ नहीं आया था। बस भूख और थकन ने ही मुझे यहाँ ला खड़ा किया। फिर सरदार ने सर हिलाया और कहने लगा, ठीक है, क्या तुम हमारे पास रहोगे? मुझे उसकी बात पर खुशी हुई थी। मैं पहले ही किसी पनाह की तलाश में था।
उस सरदार ने मुझे ये बात कही तो मैं फौरन ही रजामंद हो गया। मैं कहने लगा, लेकिन आप लोग कौन हैं? मैंने ऐसे इंसान अपनी दुनिया में कहीं नहीं देखे। फिर मैं हैरत ज़दा रह गया जब वो मेरी ये बात सुनकर ज़ोर ज़ोर से कहकहे लगाने लगे। अचानक ही एक आदमी मेरे सामने आया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसने अपना चेहरा बदल डाला था। पहले वो कुछ और नज़र आया था और मुझे डराने के लिए उसने खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली। मैं खौफ से कांप कर रह गया। दूर जाकर दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया। उन सब के चेहरों पर मुस्कुराहट थी। तभी आहिस्ता आहिस्ता सबकी शक्लें बदलने लगी। वो सरदार जो एक मेहरबान इंसान नज़र आ रहा था, अचानक ही बहुत डरावना किसी बड़े जिनजात की मानंद दिखाई देने लगा। मैं वहाँ से पलटकर भागना चाहता था। ऐसे लग रहा था जैसे मैं किसी खतरनाक जिनजादों की ग्रोह में फंस गया हूँ। अचानक ही एक जिन नुमा इंसान ने मेरा रास्ता रोका था। सरदार, अब ये बाहर नहीं जा सकता। मुझे यकीन है ये जैसे ही बाहर जाएगा, बाहर इंसानों को ये हमारे बारे में सब बता देगा और उस आमिल की तरह लोग हमारी खोज लगाने यहाँ पर पहुँच जाएंगे। सरदार ने फौरन ही मुझे कैद खाने में डालने का हुक्म दे दिया था। उनके हुलिये, उनका ये खूबसूरत महल और रसदार फल कहीं से भी ये नहीं बताते थे कि ये इंसानी दुनिया का नज़ारा है। मैं समझ गया था कि ज़रूर ये कोई जिनजात या फिर कोई दूसरी मखलूक है। अब वो जिनजात मुझे घसीटते हुए कैद खाने की तरफ लेकर जा रहे थे। ये खुद इतने हैबतनाक थे तो उनका कैद खाना कैसा होगा, यही सोच सोचकर मेरा दिल दहल रहा था। अचानक ही वो मुझे एक कुएं के पास लेकर चले गए। उस कुएं की गहराई ता हद्दे निगाह थी। दूर दूर तक सिर्फ काला अंधेरा ही छाया हुआ था। जैसे ही उन्होंने मुझे उसमें धक्का दिया, मैं नीचे गिरता चला गया। नीचे गिरा तो हैरान रह गया। मुझे कोई चोट न लगी थी। मैं किसी फुटबॉल की तरह उछलता यहाँ पहुँच गया था। घुप अंधेरे में हाथ से हाथ सुझाई न देता था। मैं इसी में हाथ पांव मारने लगा। अचानक ही किसी के खांसने की आवाज़ आई थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धक धक करने लगा। तो क्या मेरे अलावा भी यहाँ कोई मौजूद था? कौन है यहाँ? मैंने बुलंद आवाज़ से पूछा था। जवाब में एक आवाज़ उभरी, मैं भी एक इंसान हूँ, क्या तुम मुझे देखना चाहते हो? मैंने फ़ौरन ही हाँ कहा तो रोशनी का एक झमाका हुआ। अपने सामने बैठे खौफनाक शक्ल वाले इंसान को देखकर मैं थर थर कांपने लगा। मुझे यूं डरता देखकर वो कहने लगा, घबराओ मत, मैं इस कैद खाने में रहने की वजह से मेरी ये हालत हो गई है, वरना मैं तुम्हारे ही जैसा एक इंसान हूँ। तुम कौन हो? मैंने घबराते हुए उससे पूछा। वो उदासी से कहने लगा, मेरे अपने करतूतों ने आज मुझे इस कैद खाने तक पहुँचाया है। मैं दुनिया का एक मशहूर आमिल था। गुरूर और तकब्बुर मेरे अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। मैं चाहता था कि दुनिया की हर ताकत अपने कब्ज़े में कर लूं। मैं जहां से गुजरता लोग झुक झुक कर मेरे सामने सलाम करते थे। बड़े बड़े वज़ीर, अमीर, बिजनेसमैन लोग मेरे पास अपने काम निकलवाने आते थे। मैं पलक झपकते में उनके काम कर दिया करता था, क्योंकि मेरे पास अनदेखी ताकतें थीं। हकीकत में वो ताकतें मेरी नहीं बल्कि मेरे मुअक्कल जिनजात की थीं। फिर मुझे एक जिनजात ने बताया कि यहाँ से दूर एक सहरा जैसे इलाके में जिनजात का एक बहुत बड़ा टोला आबाद है। वो ताकत में इतने ज़्यादा हैं कि कोई इंसान उन पर हावी नहीं हो सकता। मुझे उसकी बात सुनकर गुस्सा आया, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर आमिल बनना चाहता था। मैं चाहता था कि सारे जिनजात मुझे झुक झुक कर सलाम करें और जिस बात का मैं हुक्म दूं उसे बजा लाएं। ज़्यादा ताकत पाने की लालच मुझे यहाँ खींच लाई थी। लेकिन शायद उसने ये बात सही कही थी, क्योंकि जैसे ही मैंने यहाँ कदम रखा, फ़ौरन ही अपना अमल करना शुरू कर दिया। आंखें खोली तो आसमान सर पर फट पड़ा, क्योंकि हैबतनाक नज़र आने वाले वो तादाद में कई ज़्यादा थे, जो मेरे चारों तरफ घूम रहे थे। गज़बनाक निगाहों से मुझे देखते वो मेरे इरादे जान गए थे। जैसे ही मेरा अमल ख़त्म हुआ तो उनके ऊपर कोई असर ना हुआ। मैं कमज़ोर इंसान था, अपने आप को ताकतवर समझ बैठा। वो मुझे घसीटते हुए यहाँ ले आए। उन्हें पहले ही मेरे इरादों का इल्म हो गया था, जभी तो मुझे इस कैद खाने में डाल दिया। अब जब से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। मेरे बाद आने वाले तुम दूसरे इंसान हो, लेकिन तुम तो चेहरे से बहुत मासूम और कम उम्र नज़र आते हो। तुमने इतनी बड़ी गलती क्यों की? आमिल की ये अजीब सी कहानी सुनकर तो मैं हैरान था। फिर मैंने उसे अपनी पूरी कहानी सुना दी कि मेरे हालात ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया था। मैं किसी लालच में आकर यहाँ नहीं आया था।
پھر وہ عامل کہنے لگا کہ پھر تو انہوں نے تمہیں قید خانے میں کیوں ڈالا؟ تو میں نے اسے بتایا کہ جن زادوں کا کہنا ہے کہ جو ایک بار ان کی دنیا تک آ جاتا ہے وہ دوبارہ اسے انسانوں تک جانے نہیں دیتے، کیونکہ ان کے کئی راز ہیں جو ہم انسان دوسرے انسانوں کو بتا دیتے ہیں۔ میں ڈرتے ڈرتے اس عامل سے کہنے لگا کہ اب ہم اس قید سے کبھی باہر نہیں نکل سکیں گے۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ ایک بات تو میں نہیں جانتا، لیکن ہاں یہ ضرور جانتا ہوں کہ یہ جنزاد نیک جنزاد ہیں، شیطان نہیں، تبھی تو میں ابھی تک زندہ ہوں۔ ہر روز میرے لیے لذیذ کھانے اور دوسرے لوازمات یہاں پر پہنچا دیے جاتے ہیں۔ اس قید خانے میں بھی میں بڑی عیش سے زندگی گزار رہا ہوں۔ اس عامل کی باتیں حیران کن تھی۔ پھر 2 دن تک ہم ساتھ رہے، تب تیسرے دن قید خانے کا ایک خفیہ دروازہ اچانک کھلا۔ اس میں سے ایک لمبا چوڑا جنزاد اندر آیا اور میرا بازو پکڑ کر مجھے باہر لے گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ سردار نے تمہیں یاد کیا ہے۔ میں جیسے ہی سردار کے سامنے جا کر کھڑا ہوا تو وہ کہنے لگا، مجھے آج تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میں حیران ہوا، بھلا میرے جیسے کمزور لڑکے کی کس کو ضرورت ہو سکتی تھی؟ سردار نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا تھا اور وہ زینے سے چڑھتا اوپر پہنچ گیا اور پھر مجھے اپنی خوابگاہ میں لے گیا۔ وہ خوابگاہ تھی یا کوئی حسین سپنا؟ سفید ریشمی پردوں سے سجا وہ کمرہ کسی شہزادی کا معلوم ہوتا تھا، لیکن اچانک ہی میری نظر اس بستر پر لیٹی ایک خوبصورت جنزادی پر پڑی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے ایسے لیٹی تھی جیسے سوئی ہوئی ہے، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ جب سردار نے مجھے بتایا کہ یہ میری بیوی ہے، لیکن اسے ایک ایسی بیماری نے گھیر رکھا ہے جو صرف انسانوں کی دنیا میں جا کر ہی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ یوں تو میں اور میری بیوی انسانی روپ میں دنیا میں جا کر رہ سکتے ہیں، لیکن آج سے پہلے ہم کبھی بھی انسانوں کی دنیا میں نہیں گئے ہیں اور نہ ہی ہمیں اس کے بارے میں کچھ علم ہے۔ اس کا علاج کروانا ضروری ہے، ورنہ یہ ایسے ہی پڑے پڑے یہاں مر جائے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ہماری مدد کرو، کیونکہ ہم تمہارے ساتھ انسانی روپ اختیار کر کے اس دنیا میں جانا چاہتے ہیں۔ ان کی بات سن کر میں خوفزدہ ہو گیا۔ بھلا جن ذات انسان بن کر دنیا میں رہیں گے تو لوگ انہیں پہچان نہیں لیں گے؟ یہ بات کہنے کی ہمت میرے اندر نہیں تھی۔ پھر وہ سردار کہنے لگا، مال و دولت کی میرے پاس کمی نہیں، اس لیے میں بڑے عیش سے وہاں زندگی گزار سکتا ہوں، لیکن جیسے ہی میری بیوی ٹھیک ہوگی میں فوراً واپس اپنے اس محل میں آ جاؤں گا۔ بولو لڑکے، تم ہماری مدد کرو گے؟ مجھے ان کی بات سمجھ نہ آئی تھی، لیکن واپس اپنی دنیا میں جانے کا لالچ، اس کا سوچ کر میں نے انہیں ہاں کہہ دی تھی۔ پھر دوسرے ہی دن اس محل میں شاندار جشن کا اعلان کیا گیا تھا، کیونکہ سردار کی بیوی ملیکہ کا علاج ہونے جا رہا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی تو سردار بھی اپنی زندگی بہتر انداز میں گزار سکتا تھا۔ میں ایک کونے میں کھڑا تھا جب سردار نے سارے جنزادوں کے سامنے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا، اس لڑکے کی وجہ سے یہ سب ممکن ہوا ہے۔ آج تک مجھے کوئی ایسا معصوم انسان نہ ملا جس کی مدد حاصل کر کے میں اپنا کام کر سکتا۔ اگر میری بیوی ٹھیک ہو گئی تو میں اسے اپنے محل میں ایک خاص مقام دوں گا۔ پھر دوسرے ہی دن دونوں میاں بیوی میرے ساتھ اس دنیا میں جا رہے تھے جہاں پر انسان آباد ہوتے ہیں، لیکن وہ جن ذات تھے جو انسان بن کر میرے ساتھ رہنے والے تھے۔ جانے سے پہلے سردار نے کہا، میں تمہاری کوئی ایک خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں، بولو تم کیا مانگنا چاہتے ہو؟ میرے دماغ میں کچھ بھی نہ آیا تھا تو میں اس سے کہنے لگا، آپ میری یہ خواہش پوری کر دیں کہ اس عامل کو آزادی دے دیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ دوبارہ کبھی یہاں کا رخ نہیں کرے گا۔ سارے جنزاد تالیاں بجانے لگے۔ پھر سردار کہنے لگا، دیکھا میں نے ٹھیک کہا تھا، یہ لڑکا واقعی بہت نیک اور اعلیٰ انسان ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ میری بیمار بیوی کی مدد ضرور کرے گا۔ جاؤ آج اس خوشی کے موقع پر اس عامل کو آزاد کر دو۔ میں نے دیکھا 2 مددگار جنزاد ہمارے ساتھ جا رہے تھے۔ انہوں نے محل کے باہر تک ہمیں چھوڑ دیا، اس کے بعد وہاں سے غائب ہو گئے۔ آگے سارا کام مجھے کرنا تھا۔ سردار کی بیوی ملکہ نقاب پوش بنی ہوئی تھی، وہ سب سے پوشیدہ تھی، لیکن سردار کا عجیب حلیہ اور آنکھیں ہر کوئی پہچان سکتا تھا۔ یہی بات سوچ کر میں گھبرا رہا تھا۔ انہیں اپنے ساتھ لیے میں ایک نئے شہر میں آ گیا تھا۔ وہ ایک بڑی سی کالونی تھی جس میں کئی گھر بنے ہوئے تھے۔ یہ نہایت خوبصورت گھر تھے، لیکن کوئی بھی خالی نظر نہیں آ رہا تھا۔
اچانک ہی میری نظر ایک مکان پر پڑی جو کافی پرانا معلوم ہو رہا تھا، لیکن اس پر لگا تالا بتا رہا تھا کہ وہ کئی برسوں سے خالی ہے۔ میں نے سردار اور اس کی بیوی کو ایک درخت کے پیچھے چھپنے کا کہا اور خود اس مکان کی معلومات لینے اس محلے میں چلا گیا۔ پھر پوچھنے پر معلوم ہوا کہ اس مکان میں رہنے والا خاندان تو کئی سالوں پہلے ہی کسی دوسرے ملک میں جا بسا ہے۔ ٹوٹے پھوٹے مکان کی حالت بتا رہی تھی کہ یہ رہنے کے قابل نہیں ہے، لیکن جب تک کوئی دوسرا مکان نہیں مل جاتا یہی ہمارے لیے بہتر ہوتا۔ یہ سوچ کر میں نے وہ تالا توڑ ڈالا تھا۔ جب میں اس گھر میں داخل ہوا تو لوگ کانوں کو ہاتھ لگانے لگے۔ ہر کوئی مجھے آ کر کہنے لگا، تم نے یہ ٹھیک نہیں کیا لڑکے، تم نہیں جانتے یہ گھر تو آسیب زدہ ہے، رات کو یہاں ہنسنے بولنے کی آوازیں آتی ہیں۔ میں ان کی بات پر دل ہی دل میں ہنسا تھا، سوچنے لگا اچھا ہے، سارے آسیب مل کر ساتھ رہیں گے، کیونکہ میرے ساتھ آنے والے بھی تو جنزاد ہی تھے جو ایک خاص مقصد سے یہاں پر آئے تھے۔ اب وہ نقاب پوش ملکہ اور سردار بھی اس گھر میں آ گئے تھے۔ میں نے دیکھا جب بھی میں گھر سے باہر نکلتا محلے کے لوگ مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے تھے۔ پھر ایک عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی، جو تمہارے ساتھ مرد اور عورت رہتے ہیں وہ کون ہیں؟ ان کی بات سن کر میں گڑبڑا گیا۔ پھر میں کہنے لگا، وہ میرے بھائی بھابھی ہیں، میری بھابھی بیمار ہے تبھی وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ میری بھابھی بھی ایک جن زادی۔ یہی بات سوچ کر میں اپنے اوپر ہنسا تھا۔ سردار نے کہا تھا کہ میں کسی ایسے عامل کے بارے میں معلومات کروں جو جن ذات کا علاج کرتا ہو۔ وہ جن ذات پہلی بار انسانوں کی دنیا میں آیا تھا۔ میں اسے لے کر عامل کی تلاش میں نکل جاتا تو وہ انسانوں کی بھیڑ میں خود کو زیادہ دیر برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ ایک دن میں اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا جب میں نے دیکھا وہ سڑک کے کنارے بیٹھے ایک فقیر سے باتیں کرنے لگا۔ میں اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کر رہا تھا لیکن وہ سمجھ نہ پایا۔ اچانک اس فقیر نے اس کا بازو تھاما تھا۔ وہ مجھے عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ میں فوراً ہی ان کے قریب گیا تو وہ جن زاد میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ فقیر بھی ایک جن زاد ہے جو انسان بن کر یہاں رہ رہا ہے۔ یہ مجھ سے اصرار کر رہا ہے کہ میں اسے اپنے ساتھ اپنے قبیلے میں لے کر جاؤں۔ میں سر تھام کر رہ گیا۔ اگر یہ دونوں اس وقت جن زاد بن جاتے تو لوگوں کا ایک ہجوم یہاں پر جمع ہو جاتا۔ میں نے جلدی سے اسے اپنے ساتھ بلایا اور کہنے لگا کہ جب تمہاری بیوی صحت یاب ہو جائے گی پھر اسے اپنے ساتھ لے کر چلے جانا۔ بالآخر 7 دن پھرنے کے بعد ہی مجھے ایک عامل کا پتہ چل سکا تھا۔ وہ ایک پرانے پیڑ کے نیچے رہتا تھا۔ اس کے آس پاس لوگوں کا ہجوم تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ جیسے ہی لوگوں کا ہجوم ختم ہوگا تو ہی میں عامل کے پاس جاؤں گا۔ کافی دیر بعد جا کر وہاں سے رش ختم ہوا۔ میں اس کے سامنے جا کر بیٹھا۔ وہ عامل کہنے لگا، بتا نوجوان، کیا لینے آیا ہے تو یہاں؟ میں بری طرح گھبرا گیا۔ کیسے اسے بتاتا کہ میں اپنے لیے نہیں بلکہ ایک جنزادی کے لیے آیا ہوں؟ پھر اچانک میرے منہ سے نکلا، عامل بابا، کیا آپ جنزادوں کا بھی علاج کرتے ہیں؟ میری بات سن کر اس نے اپنی بند آنکھیں ایک دم کھولی تھی۔ وہ غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ہاں، لیکن یہ تجھے کس نے بتایا؟ ایک فقیر نے۔ میں نے انہیں سچ بتا دیا۔ مجھے دور سڑک پر مانگنے والے ایک فقیر نے عامل کے بارے میں بتایا تھا۔ پھر عامل بابا سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، ہاں، میں جنزاد کا علاج کرتا ہوں، لیکن جہاں تک میرے علم میں ہے تو کوئی جنزاد نہیں بلکہ انسان ہے۔ میں انسان ہوں لیکن جن ذات کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ بالآخر میں نے سب سچ بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ دور ایک قبیلے میں رہنے والے سردار کی بیوی اس وقت شدید تکلیف میں ہے۔ اسے آپ کے علاج کی ضرورت ہے۔ آپ کو میرے ساتھ اسی وقت وہاں چلنا ہوگا۔ عامل بابا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، پھر کہنے لگے، ٹھیک ہے، میں علاج کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس سردار کو کہہ دینا کہ اپنی وہ ہیرے کی مالا اسے مجھے دینی ہوگی جو اسے اپنی زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس ہیرے کی مالا میں اس کی ساری طاقتیں قید ہیں۔ میں حیرت زدہ رہ گیا۔ کیا عامل بابا پہلے ہی اس سردار کے بارے میں جان گیا تھا؟ میں حیرت زدہ سا اٹھ کر وہاں سے آ گیا تھا۔ رات ہوتے ہی میں جنزاد کے پاس گیا اور اسے ساری بات بتا دی۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، مجھے اپنی بیوی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، میں اپنی جنزادی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ اس کی محبت دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا۔ وہ جنزاد کس قدر اپنی بیوی کے لیے جان دیتا تھا۔ دوسرے ہی دن جنزاد کا فیصلہ میں نے عامل بابا کو بتا دیا تھا۔ تبھی اس رات عامل بابا میرے ساتھ اس پرانے گھر میں موجود تھا۔ جنزاد کی بیوی بستر پر پڑی تھی، اسے کچھ ہوش نہ تھا۔
وہ بلا شبہ اتنی حسین جنزادی تھی کہ اسے کوئی چھونے سے بھی ڈرتا۔ میں بڑی حسرت سے اسے دیکھنے لگا۔ سردار اگر پریشان تھا تو یہ بات حقیقت تھی کہ وہ جنزادی چاہے جانے کے قابل تھی۔ عامل بابا منہ ہی منہ میں دم کرتا اس جنزادی پر کچھ عمل کر رہا تھا۔ ایک دم سے انہوں نے اپنی لال آنکھیں کھولی اور سردار سے کہنے لگا، کیا تو نے اس جنزادی سے زبردستی شادی کی ہے؟ جنزاد سردار بری طرح گھبرایا تھا۔ تو نے جنزادی کو پانے کے لیے جو عمل کیا تھا وہ الٹا ہو گیا ہے، اسی وجہ سے آج اس کی حالت ایسی ہے۔ سردار سر جھکا کر کھڑا تھا۔ میں نے دیکھا جنزادی نے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں سردار کے لیے نفرت تھی۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا تھا۔ پھر عامل بابا کہنے لگا، اب تیری جگہ اس نوجوان کو وہ عمل کرنا پڑے گا تاکہ اس الٹے عمل کا اثر ختم ہو جائے۔ ان کی یہ بات میرے اوسان خطا کر گئی تھی۔ میں بری طرح گھبرا گیا۔ پھر اس عامل بابا سے کہنے لگا، نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ میں تو صرف اس سردار کی مدد کرنے کے لیے یہاں اسے لے کر آیا تھا۔ میں بہت ڈرپوک انسان ہوں۔ عامل بابا مسکرایا، پھر کہنے لگا، سردار سے پوچھو، اس نے پہلے بھی اس جنزادی کو پانے کے لیے ایک نوجوان لڑکے سے ہی عمل کروایا تھا۔ سردار خاموش تھا، یعنی کہ اس بات میں حقیقت تھی کہ وہ پہلے بھی کسی انسان کی مدد لے چکا تھا۔ عامل بابا کہنے لگا، یہ جان بوجھ کر تمہارے اس گھر میں آیا ہے۔ یہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ عمل کوئی نوجوان لڑکا ہی کر سکتا ہے، تبھی تو علاج کا بہانہ کر کے تمہارے ساتھ یہاں چلا آیا۔ میں گھبرا کر کہنے لگا، لیکن مجھے کرنا کیا ہوگا؟ عامل بابا نے پراسرار انداز میں کہا، زیادہ نہیں، بس 7 جمعرات چلا کرنا ہوگا، وہ بھی ایک پرانے قبرستان میں بیٹھ کر۔ اس نے جنزادی کے لیے ایک پرانی قبر کی مٹی لے کر اس پر عمل کیا تھا، لیکن اس دن اتنی تیز آندھی چلی کہ اس کا عمل بیکار ہو گیا۔ وہ مٹی ضائع ہو گئی جس کی وجہ سے عمل بھی ضائع ہو گیا۔ اس ادھورے عمل کی وجہ سے جنزادی اسے مل تو گئی لیکن وہ اس کی نہ بن سکی، اسی لیے اس کے دل میں سردار کے لیے نفرت ہے۔ مجھے سردار کے لیے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایک بھلا جنزاد معلوم ہوتا تھا، اپنی بیمار بیوی کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کیا جتن کر رہا تھا۔ عامل بابا کہنے لگا، کل رات کو تجھے میرے پاس آنا ہوگا، تبھی میں اس پورے عمل کے بارے میں تجھے بتاؤں گا۔ عامل بابا کے جانے کے بعد میں سردار سے کہنے لگا، مجھے یقین ہے کہ تمہاری جنزادی بیوی بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی، پھر اس کے دل میں بھی تمہارے لیے محبت ہوگی۔ سردار کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کہنے لگا، اس جنزادی کی خاطر میں نے اپنی ہر چیز داؤ پر لگا دی تھی، حتیٰ کہ اپنی سرداری بھی، لیکن یہ جان بوجھ کر ٹھیک نہیں ہونا چاہتی۔ یہ واپس اسی قبیلے میں جانا چاہتی ہے جہاں پر شیطانوں کا قبضہ ہے۔ دونوں کی پریم کہانی عجیب تھی۔ میں ان دونوں میاں بیوی کے درمیان کسی کٹ پتلی کی مانند گھوم رہا تھا۔ پھر اس رات مجھے اکیلا پا کر جنزادی نے مجھے اپنے پاس بلایا تھا۔ کہنے لگی، مجھے کسی بیماری نے گھیر نہیں رکھا ہے، میں یہ سب ڈھونگ کر رہی ہوں۔ میں بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا تو وہ کہنے لگی، مجھے اس سردار سے نفرت ہے کیونکہ اس نے میری محبت پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ میں اپنے قبیلے کے ایک جنزاد سے محبت کرتی تھی۔ وہ بھلے ہی غریب تھا لیکن پیار نے ہم دونوں کو طاقتور بنا دیا تھا، لیکن اس سردار کی وجہ سے میں اس جنزاد سے جدا ہو گئی۔ آج تک اسے بھول نہ پائی۔ میں اس کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ نوجوان، تم میری مدد کرو، میں اس سردار سے نفرت کرتی ہوں۔ اگر تم نے میرے لیے عمل کیا تو یاد رکھنا، میں تم سے اس بات کا بدلہ لے کر رہوں گی۔ اس کی لال آنکھوں میں آگ جیسی چنگاری تھی۔ میں بری طرح گھبرا گیا۔ ایک طرف تو سردار تھا جو اپنی بیوی پر جان چھڑکتا تھا، تو دوسری طرف وہ جنزادی جو اپنے عاشق کے لیے یہاں سے فرار ہونا چاہتی تھی۔ پھر جیسے ہی رات ہوئی، سردار نے فوراً ہی مجھے حکم دیا کہ میں اس عامل سے جا کر ملوں۔ جنزادی کی طرف دیکھا تو وہ آگ بگولہ نظروں سے مجھے گھور رہی تھی۔ میں اس کی نظروں سے چھپ کر عامل کے پاس پہنچ گیا تھا۔ پھر عامل نے جو کچھ مجھے بتایا اسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ بھلا میں کیسے کر سکتا تھا؟ وہ عامل کہنے لگا، یہاں سے دور ایک پرانا قبرستان ہے، وہاں 1000 سال پہلے پرانے مردے دفن ہیں۔ آج تک کوئی بھی انسان وہاں پر نہیں گیا ہے کیونکہ وہاں پر دفن مردے رات کو گھومتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی لوگوں نے اس قبرستان کو مسمار کر کے وہاں کالونی بنانے کی کوشش کی، لیکن الٹا نقصان ہی اٹھانا پڑا۔ جو شیطانی عامل ہوتے ہیں وہ ان قبروں کی مٹی اٹھا کر عملیات کرتے ہیں، لیکن ان انسانوں کی روحیں انہیں یہ کرنے نہیں دیتی۔
ہاں لیکن اگر نیک مقصد کے لیے یہ سب کیا جائے تو انہیں کچھ نہیں ہوتا۔ تم بھی کسی کی محبت کی خاطر یہ عمل کرو گے، مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے گا۔ جیسے ہی 7 جمعرات مکمل ہوں گی، جنزادی کے دل میں خود بخود سردار کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ تم چاہو تو سردار سے خوب مال و دولت لے کر اپنی قسمت بدل لینا، بس بدلے میں مجھے وہ ہیروں کی مالا چاہیے۔ تم یہ سب میرے گلے میں پڑی ہوئی مالائیں تو دیکھ ہی رہے ہوگے، یہ سب میں نے جنزاد سرداروں سے حاصل کی ہیں۔ وہ خوش ہو کر مجھے ایسے ہی انعامات دیتے ہیں۔ میرے پاس اتنی مال و دولت ہے کہ ہزاروں لوگ اس سے فیضیاب ہو سکتے ہیں، لیکن میں وہ سب سے چھپا کر رکھتا ہوں۔ مرنے کے بعد اپنی ایک ایسی نشانی چھوڑوں گا کہ لوگ مجھے تا عمر یاد رکھیں گے۔ اس کی جھریوں زدہ چہرے پر کئی ارادے لکھے تھے۔ میں حیران پریشان تھا اور اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کے لیے یہ سب بہت آسان تھا، لیکن میں تو ایک کمزور سا نوجوان تھا۔ نہ جانے زندگی میں کتنی مصیبتیں دیکھی تھی، لیکن آج سب سے بڑی پریشانی میرے اوپر موجود تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے ایسے ایسے حالات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ ایک جن ذات کی خاطر مجھے پرانے قبرستان میں بیٹھ کر یہ عمل کرنا تھا۔ 2 دن بعد ہی تو جمعرات تھی۔ میں ڈرتے ڈرتے گھر گیا تھا۔ سردار وہاں موجود نہ تھا، لیکن اس کی جن زادی بیوی ابھی تک بستر پر لیٹی تھی۔ جیسے ہی میں اس کے قریب جا کر کھڑا ہوا، اس نے لال آنکھوں سے مجھے گھورا۔ تمہیں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ تم جس طرح سے اس سردار کے ساتھ مل کر مجھے ستا رہے ہو، یاد رکھنا اس کی سزا بھیانک ہوگی۔ میں فوراً ہی پلٹا تھا، لیکن دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ یہ جنزادی اتنی بے بس کیوں ہے؟ کیا اس عمل کی وجہ سے اس کی ساری طاقتیں ختم ہو گئی ہیں؟ سردار مجھ سے بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، مجھے یقین ہے کہ میری زندگی ایک بار پھر سے جنت بن جائے گی۔ جب یہ جنزادی میرے ساتھ ہوگی تو میں دنیا کا خوش نصیب جنزاد بن جاؤں گا۔ اس کی یہ باتیں سن کر مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ سوچنے لگا، اس سے تو اچھا تھا کہ میں چاچا کی جلی کٹی سن کر اپنی زندگی گزار لیتا۔ نہ وہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کرتا اور نہ ہی یہ سب آج مجھے بھگتنا پڑتا۔ نہ جانے چاچا نے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش بھی کی ہوگی یا نہیں۔ ویسے بھی مجھے نہیں لگتا تھا کہ میری زندگی کی انہیں کوئی ضرورت تھی۔ میں مروں یا جیوں، کون تھا میرا اپنا جو میرے لیے فکر مند ہوتا؟ اس سے اچھا تو یہ سردار ہے، جس نے کم از کم مجھے اس قابل تو سمجھا تھا کہ میں اس کے کسی کام آ سکوں۔ وہ میری عزت تو کر رہا تھا۔ یہی سوچ کر میں اپنے دل کو مطمئن کر چکا تھا۔ پھر جیسے ہی جمعرات آئی، میں جوش و خروش سے وہ عمل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ عامل کے ایک مرید نے مجھے اس پرانے قبرستان کے قریب چھوڑ دیا تھا۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر خوف کی ایک لہر تھی۔ وہ کہنے لگا، نوجوان، باقی کا کام تمہارا ہے، میں تو چلا۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ اب یہاں میں تھا اور چاروں طرف پھیلا خوفناک سناٹا، ساتھ ہی قبرستان سے اٹھتا ہوا عجیب سا دھواں۔ اس دھوئیں کی وجہ سے ہی تو یہاں کا ماحول اتنا بھیانک لگ رہا تھا۔ پھر میں اپنے خوف سے کانپتے دل کے ساتھ آگے بڑھا تھا۔ اچانک ہی میرے کانوں میں ایک چیخنے کی آواز آئی تھی۔ میں پلٹا تو میرے منہ سے بے تحاشا چیخیں نکلی تھیں۔ اس درخت کے ساتھ رسیوں میں جکڑی ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، لمبے بال گھٹنوں کو چھو رہے تھے۔ وہ بالکل آسیب والی فلموں کی ہیروئن لگ رہی تھی۔ مجھے لگا میں کسی مشکل میں پڑنے والا ہوں۔ ابھی تو میں نے اس عمل کی شروعات بھی نہ کی تھی۔ وہ لڑکی کہنے لگی، خدا کے لیے میری مدد کرو، لیکن میں اس کی کوئی بات نہ سن رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی چڑیل کے روپ میں وہ لڑکی میرے سامنے کھڑی ہے۔ میں اس سے بری طرح خوفزدہ تھا۔ پھر وہ آنسوؤں سے رونے لگی، برابر میری منتیں کرتی۔ وہ بہت مجبور اور بے بس لگ رہی تھی۔ اس اندھیری رات میں سفید کپڑوں میں ملبوس وہ لڑکی کسی بے قرار روح کی طرح نظر آ رہی تھی۔ اتنے کالے اندھیرے اور سنسان جگہ پر یہ لڑکی یہاں آئی کیسے تھی؟ میں سب کچھ بھول چکا تھا۔ تبھی وہ روتے روتے کہنے لگی، میری مدد کرو، تمہیں کسی نے فرشتہ بنا کر میرے پاس بھیجا ہے۔ اس کے آنسوؤں پر مجھے حقیقی گمان ہو چکا تھا۔ میں خود کو اس کے پاس جانے سے نہ روک سکا۔ بالآخر میں نے اس لڑکی کی رسیاں کھول دیں۔ میں نے دیکھا اس کے ہاتھ خون سے بھرے تھے۔ شاید اس کی کلائیوں سے نکلنے والے خون نے وہ نشانات چھوڑ دیے تھے۔ پھر وہ روتے روتے مجھے کہنے لگی، میں ایک فیکٹری میں کام کرتی ہوں، غریب ماں کی بیٹی ہوں، میری ماں بھی ایک بیوہ عورت ہے۔ فیکٹری میں کام زیادہ تھا، اسی وجہ سے بہت زیادہ رات ہو گئی۔ میں گھر آ رہی تھی، اچانک میرے پیچھے 2 لڑکے لگ گئے۔ بڑی مشکل سے ان سے اپنی عزت اور جان بچا کر یہاں بھاگی آئی۔
ایک درخت کے پیچھے چھپی بیٹھی تھی جب اچانک ہی وہ میرے سامنے آ گئے۔ انہوں نے مجھے رسیوں سے باندھ دیا، مجھے بے آبرو کرنے کی کوشش کی، لیکن اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے۔ نہ جانے کس طاقت نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ کوئی خوفناک سایہ تھا جو ان سمیت مجھے بھی دکھائی دیا تھا۔ وہ تو اسی وقت فرار ہو گئے، لیکن میں یہاں بے بس رسیوں میں جکڑی بندھی پڑی تھی۔ جب تم یہاں آئے تبھی تو میں نے خوف سے چیخ ماری تھی۔ میں تمہیں غلط انسان سمجھی تھی، لیکن تم انسان نہیں، فرشتے ہو۔ آج نہ صرف میری جان بچائی بلکہ عزت بھی بچا رہی ہو۔ میں تمہاری احسان مند ہوں۔ وہ لڑکی انتہائی خوبصورت تھی۔ میں حیران رہ گیا کہ غربت بھی کہاں کہاں ذلیل و رسوا کر دیتی ہے۔ پھر میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ رونا بند کرو، میں تمہیں حفاظت سے تمہارے گھر چھوڑ دوں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں تھوڑی سی دیر انتظار کرنا ہوگا۔ اب وہ خوفزدہ سی درخت کے نیچے بیٹھ گئی تھی، لیکن میں اپنا کام کرنے لگا۔ میں نے ایک پرانی قبر سے مٹی اٹھائی اور اس پر اس جن ذات سردار کی خاطر عمل کرنے لگا۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی کو بچا کر میں اپنا سارا ڈر، خوف بھلا بیٹھا تھا۔ پہلے جو یہاں سناٹا اور تنہائی کے خوف کی وجہ سے میں یہ کام کرنے سے ہچکچا رہا تھا، اب اس لڑکی کو سامنے پا کر اپنے آپ کو بہادر تصور کر رہا تھا۔ جیسے ہی عمل پورا ہوا، میں فوراً ہی لڑکی کے پاس آیا اور اسے بحفاظت اس کے گھر چھوڑ دیا۔ میں نے دیکھا اس کی گلی میں 2-3 لوگ کھڑے اسے نفرت آمیز نظروں سے گھور رہے تھے۔ شاید وہ رات کے 3 بجے میرے ساتھ گھر آئی تھی، اسی وجہ سے ذلت اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ اسے بحفاظت گھر چھوڑ کر میں واپس اپنے گھر آ گیا تھا۔ سردار بے قراری سے مجھے کہنے لگا کہ تم نے آج کا عمل پورا کیا نا؟ میں نے اسے تسلی دی اور کہنے لگا فکر نہ کرو، یہ سب میں تمہاری خاطر ہی تو کر رہا ہوں۔ میں رات کو سونے لگا تو سفید کپڑوں میں وہ ملبوس لڑکی کسی پری کی طرح میری آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ میں حیرت سے سوچنے لگا کہ کہیں مجھے اس سے محبت تو نہیں ہو گئی۔ میں اس لڑکی کو بھولنے سے بھی نہ بھلا پا رہا تھا۔ اب اس جنزاد سردار کے لیے اس جنزادی کی محبت کی شدت کو میں سمجھ سکتا تھا۔ تبھی پہلے سے بھی زیادہ ہمت کر کے وہ عمل مکمل کرنے لگا۔ 3 جمعرات مکمل ہو چکی تھی۔ میں نے دیکھا کہ جنزادی کی صحت میں کافی بہتری آ رہی تھی، لیکن اب بھی وہ مجھے ناراض دکھائی دیتی، جبکہ سردار اس کی محبت میں دیوانہ ہو گیا تھا۔ جب بھی میں عمل کر کے آتا، وہ بے قراری سے میرا منتظر دکھائی دیتا۔ دوسری طرف وہ عامل بابا تھا جو اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ کب میرا یہ عمل ختم ہو اور اسے وہ ہیروں کی مالا مل جائے۔ پھر اس جمعرات میں یہی عمل کرنے لگا۔ اچانک ہی ہر طرف آندھی طوفان اٹھا تھا۔ میں حیران تھا، اس سے پہلے تو یہ کبھی بھی نہ ہوا تھا، لیکن آج ایسے لگ رہا تھا جیسے میری جان کسی مصیبت میں ہے۔ میں نے گڑبڑا کر آنکھیں کھولی تھیں، تبھی میرے کانوں میں عامل بابا کی آواز سنائی دی، اپنا عمل جاری رکھو، اس ہنڈیا کی مٹی پر ہاتھ رکھ لو، وہ باہر نہ نکلنے پائے۔ جنزادی کا پرانا عاشق ایک شیطان جنزاد ہے، وہ یہ عملیات پوری کرنے نہیں دے گا۔ میں بری طرح گھبرا گیا تو گویا اس کو خبر ہو گئی تھی، لیکن اچانک ہی سفید کپڑوں میں ملبوس لہراتے وجود مجھے اپنی حفاظت میں کھڑے دکھائی دینے لگے۔ یہ سب کون تھے میں نہیں جانتا تھا، ہاں لیکن جو بھی تھے میں ان کا شکر گزار تھا جنہوں نے آج کا عمل پورا ہونے دیا تھا۔ بڑی مشکل سے میں گھر پہنچا تھا۔ سردار نے میری حالت دیکھی تو مجھے ایک شربت پینے کے لیے دے دیا۔ میں حیران رہ گیا، وہ شربت پیتے ہی میں اپنے اندر عجیب سی طاقت محسوس کر رہا تھا۔ اچانک ہی جنزادی اٹھ کر میرے سامنے آئی تھی۔ پہلی بار میں نے اسے اپنے سامنے کھڑا دیکھا تھا۔ وہ سردار سے کہنے لگی، میری خوشی اسی میں ہے کہ تم مجھے آزاد کر دو، کیونکہ میں تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تو تم مجھے مجبور نہیں کر سکتے۔ میں نے دیکھا سردار کی آنکھوں میں دکھ کی کیفیت تھی۔ اب آخری جمعرات آنے والی تھی۔ مجھے خوشی تھی کہ بالآخر میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے کچھ عجیب ہوا تھا۔ آخری جمعرات آنے سے صرف 1 دن پہلے ہی وہ جنزادی نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ سردار پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہا تھا، لیکن وہ کہیں بھی نہ ملی۔ مجھے اس کی محبت پر افسوس ہوا تھا۔ سب انکہی ہو گیا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ جیسے ہی اس کے اندر طاقتیں آئیں، وہ واپس اسی قبیلے میں چلی گئی جہاں سے سردار اسے لے کر آیا تھا۔ اب وہ جوگی بن گیا تھا۔ ایک دن وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا، لیکن اپنی ساری دولت یہیں چھوڑ گیا تھا۔ اس نے میرا انعام جو ہیرے زواہرات کی صورت میں پہلے ہی چھپا کر رکھا تھا، وہ مجھے اس گھر میں مل گیا تھا۔ مجھے اس بات کا بہت دکھ تھا کہ جنزاد کی محبت اسے نہیں مل سکی تھی۔
اب میرے حالات بدل گئے تھے۔ کہاں میں ایک یتیم اور لاوارث لڑکا جس کے پاس کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، اب کروڑوں میں کھیلنے لگا تھا۔ اب میں شاندار بنگلے میں رہنے لگا، لیکن اب بھی میری نظریں اس جن ذات سردار کو ڈھونڈتی ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ بس ایک بار وہ مجھے نظر آ جائے تو میں اس سے پوچھوں کہ محبت کا روگ لگا کر وہ کیسے جی رہا ہے۔ میں شہر کا رئیس بزنس مین بن گیا تھا۔ ایک دن ایک یتیم خانے میں چندہ دینے گیا، وہاں پر کھڑی لڑکی نے میرے حواس معطل کر دیے تھے۔ وہ لڑکی تو وہی تھی جو اس رات مجھے بہت بری حالت میں ملی تھی۔ ایسے لگا جیسے مجھے سارے زمانے کی خوشیاں مل گئی ہوں۔ میں جلد از جلد اس سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ پھر جیسے ہی وہ میرے سامنے آئی تو مجھے پہچان نہ سکی۔ میں نے اسے وہ رات یاد دلائی تو وہ کہنے لگی، آپ کتنے مہربان انسان ہیں۔ اگر اس رات میری عزت نہ بچاتے تو شاید میں آج کسی کچرے کے ڈھیر کی طرح اس زمانے میں جی رہی ہوتی۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تم یتیم خانے میں کیوں رہ رہی ہو، تو وہ اداسی سے کہنے لگی، اس رات ہی محلے والوں نے مل کر مجھے اور میری ماں کو اس محلے سے نکال دیا تھا، کیونکہ انہوں نے مجھ پر الزام لگایا تھا کہ میں ایک بدکار لڑکی ہوں، اس محلے میں رہنے کے قابل نہیں ہوں۔ جب ہی میں اور میری ماں اسی یتیم خانے میں رہنے لگے، لیکن 2 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب میں تنہا زندگی گزار رہی ہوں۔ اس کی یہ دکھ بھری کہانی سن کر تو میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ میں نے فوراً ہی اس سے نکاح کر کے اسے اپنی زندگی بنا لیا۔ میری زندگی اتنی خوشیوں سے بھر جائے گی اس کا مجھے اندازہ بھی نہیں تھا۔ لیکن ایک دن سڑک کنارے میں نے ایک درویش کو بیٹھے دیکھا۔ وہ بڑے مگن انداز میں آتے جاتے انسانوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں اس کے قریب گیا تو اس کی آنکھوں میں شناسائی کی چمک ابھری تھی۔ میرا دل ڈوب گیا۔ یہ تو وہی جنزاد سردار تھا، لیکن آج درویش بن کر انسانوں کی دنیا میں کیوں رہ رہا تھا؟ میں نے اس سے اس بات کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا، محبت کا روگ لگا کر بڑی مشکل سے زندگی گزار رہا ہوں۔ بس ہر پل اس جنزادی کی یاد ستاتی ہے۔ اس نے ایک دکھی شعر پڑھا تو میں شدت سے رونے لگا۔ جس نے میری زندگی بدل ڈالی تھی وہ خود ایک فقیر بن کر زندگی گزار رہا تھا۔ تو آپ ہی بتائیں دوستو، اگر آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہو تو محبت کی ناکامی کی صورت میں آپ سردار کی طرح اپنی زندگی بدل لیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ ایسی محبت تو صرف انسان کو زندگی سے دور کرتی ہے۔ آج میں اپنی محبت کو سامنے دیکھتا ہوں تو یقین نہیں آتا کہ میں اتنا خوش نصیب ہوں۔ مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ کس کس نے محبت کا دکھ جھیلا ہے۔ شاید کوئی میرے جیسا خوش نصیب ہو، یا پھر شاید اس سردار کی طرح بد نصیب۔ محبت تو سب کے حصوں میں آتی ہے، لیکن وفا کسی کسی کے ساتھ کرتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔